بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مفتی سلمان اظہری کی ایک ویڈیو سے متعلق سوال ہے۔ ایک صاحب نے اس کو بھیجا ہے، معلوم کیا ہے کہ جو باتیں کہیں گئی ہیں صحیح ہیں یا نہیں، کہ ترکیوں کا ایک ایسا کارنامہ جسے دنیا کبھی بھلا نہیں سکے گی، دنیا میں ایسا معجزہ پھر کبھی نہیں ہوگا۔ مفتی سلمان اظہری اپنی جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جو ترکی حکومت ہے، خلافت عثمانیہ، ان لوگوں نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کریں گے، اس میں اضافہ کریں گے، تو اس وقت جو عام لوگ ہوتے ہیں بنانے والے، تو ان کو نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ باقاعدہ جو خلافت عثمانیہ تھی اس نے ایک بستی بسائی تھی، ایک چھوٹا سا گاؤں بسایا گیا تھا، اور اس گاؤں کے اندر پیدا ہوتی جو بچے ہوتے ہیں ان کو لا کر رکھا گیا تھا۔ ایسے 500 بچے اس گاؤں کے اندر لا کر رکھے گئے تھے، اور ان کو جو مائیں دودھ پلانے والی تھی وہ باوضو ہو کر دودھ پلایا کرتی تھی، اور یہی بچے جب کچھ بڑے ہو گئے تو ان سب کو حافظ قرآن بنایا گیا۔ ان بچوں کی زبان پر جب کچھ بڑے ہو گئے ہمیشہ جو ہے درود شریف رہتی تھی، اور کان میں جو ہے اذان یہ سنا کرتے تھے، اور کوئی چیز انہوں نے نہیں سنی تھی، اس لیے کہ وہ بستی بالکل الگ تھلگ بنائی گئی تھی، وہاں دوسری چیزیں موجود نہیں تھی۔ تو یہی بچے جب بڑے ہو گئے تو ان کو مختلف چیزیں سکھائی گئیں، اور پھر انہی بچوں نے جا کر، یہ جو 500 بچے تھے، انہوں نے بچوں نے جا کر کے مسجد نبوی کے اندر کام کیا۔ یہ ان کی گفتگو کا جو ہے حاصل ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ باتیں صحیح ہیں یا نہیں، اور ان کی کوئی بنیاد موجود بھی ہے یا نہیں۔ دیکھیں، میرے سامنے ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے دولت عثمانیہ اور ترکی کی تاریخ، تحقیقی اور تجزیاتی مطالعہ۔ یہ کتاب ہے حضرت مولانا عتیق احمد بستوی دامت برکاتہم العالیہ کی، یہ دوسری جلد ہے، 3 جلدوں میں یہ کتاب ہے، یہ دوسری جلد ہے۔ تو اس کتاب میں اس کے صفحہ نمبر 394 پر ایک اس طرح کے مدرسے کا ذکر تو ملتا ہے، 392 پر، بلکہ 92 سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں عنوان ہے یتیم بچوں کا صنعتی مدرسہ، یہ عنوان ہے۔ دیکھیں، میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یتیم بچوں کا جو صنعتی مدرسہ ہے اس کا تو ذکر ملتا ہے، لیکن یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں نا کہ باقاعدہ بچوں کو رکھا گیا اور پھر ان کو حافظ قرآن بنایا گیا، یہی انہوں بچوں نے جا کر کے پھر کام کیا، تو یہ باتیں بعض لوگوں نے فیس بک وغیرہ پر شیئر تو کر رکھی ہیں، لیکن ان کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، کوئی اس طرح کی مضبوط بنیاد موجود نہیں ہے، اور غالباً جو غلط فہمی شروع ہوئی ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ ایک یتیم بچوں کا صنعتی مدرسہ بنایا گیا تھا، تو اسی کے بارے میں پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اسے بستی سے بالکل الگ رکھا گیا، اور یہاں کوئی نہیں رہتا تھا، بس یہی لوگ رہا کرتے تھے، اور یہ سب کے سب حافظ قرآن تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ باتیں یہیں سے کشید کی گئی ہیں۔ تو اس مدرسے کے بارے میں تھوڑا سا ہم جان لیتے ہیں۔ تو یہاں جو صاحب کتاب ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ مشہور یورپین سیاح مسٹر ویلیم کوگران نے 1857 میں دولت عثمانیہ کا سفر کیا، اور اپنے سفر نامے میں بہت تفصیل سے دولت عثمانیہ کے حالات اور وہاں کی ہمہ جہتی ترقیات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ ترکوں کی انسانی ہمدردی اور ترقی کی دوسری قابل تعریف یادگار اور شاندار شہادت شہر سے چند میلوں کے فاصلے پر خلیص سورنا کے متصل واقع ہے۔ یہ یتیم لڑکوں کا صنعتی مدرسہ ہے۔ شہر سے وہاں تک ٹرینوں جاتی ہے، اس کے منتظم اور نگراں یوسف ضیاء افندی ہیں۔ اگرچہ اسکول قائم ہوئے ابھی صرف 6 برس ہوئے ہیں، لیکن اس عرصے میں بھی وہ ہزاروں بیکس اور بے پناہ بچوں کو آوارگی سے بچانے کا ثواب حاصل کر چکا ہے۔ تو یہ تھا اصل، ایسا نہیں تھا کہ باقاعدہ ذہن میں پہلے سے یہ ہو کہ دودھ پیتے بچے جو ہوں گے ان کو لا کر وہاں رکھا جائے گا، پھر ان کو دودھ پلانے کا باوضو اہتمام کیا جائے گا، اور پھر یہ بڑے جب ہو جائیں گے تو مسجد کے اندر کام کریں گے، ایسا نہیں تھا، بلکہ ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا، اور اس میں جو غریب اور یتیم بچے تھے ان کو لا کے رکھا گیا تھا۔ لیکن اگرچہ اسکول قائم ہوئے بھی صرف 6 برس ہوئے ہیں، لیکن اس عرصے میں بھی وہ ہزاروں بیکس اور بے پناہ بچوں کو آوارگی سے بچانے کا ثواب حاصل کر چکا ہے۔ اس بیش قیمت اور بیش بہا صنعتی مدرسے کے بالکل متصل ہی جدید شاندار عمارتیں تیار ہو رہی ہیں جو عنقریب بالکل مکمل ہو جائیں گی۔ یہ ایک نہایت کارآمد انسٹیٹیوشن یعنی مدرسہ زراعت و تجارت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ کل شہر اور اس کے قرب و جوار میں یہ عمارت تمام سرکاری عمارتوں سے زیادہ شاندار اور نفیس ہے۔ اس پر اب تک 3 لاکھ روپیہ خرچ ہو چکا ہے۔ اس کے مکمل ہو جانے پر جب مدرسہ قائم ہوگا تو وہ ترکی کی بسرعت ترقی کنندہ تعلیمی مشن کا ایک نہایت اہم اور سود مند پرزہ ثابت ہوگا۔ تو یہ بھی جو تھا اصل، یہ جو یتیموں کے لیے بنایا گیا ادارہ تھا وہ ترکی کی ترقی کے لیے تھا۔
طالب علموں کو اس سے مختلف الانواع بے شمار فائدے حاصل ہوں گے، کیونکہ مقصود و مدعا کو مد نظر رکھ کر اس کی عمارت خاص طور پر تیار کی گئی ہے۔ درسی کمرے، ایوان، کتب خانہ، تجربہ گاہ اور گیلریاں بلند، ہوادار اور خوب روشن ہیں۔ موقع کی خوبصورتی اور صحت روی سے اور کیا زیادہ ہوگی کہ وہ عین برلب بحیر روم واقع ہے، اور ایک چھوٹی سی ٹریمو لائن کالج سے لے کر شہر کے آخری سرے تک موجود ہے۔ تو اور پھر انہوں نے کتاب کا ایک حوالہ بھی دے رکھا ہے، ترکوں کی موجودہ ترقیات حصہ 2۔ تو بہرحال اصل یہ ہے کہ ایک یتیموں کا مدرسہ بنایا گیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ صنعتی ادارہ تھا، اور خیال یہ تھا کہ آگے چل کر ترکی جو حکومت ہوگی اس کے لیے یہ لوگ کام کریں گے، جیسا کہ یہاں پر ذکر کیا گیا۔ ظاہر وہ ایک اچھی چیز تھی، پھر آگے بڑھتے بڑھتے بعض لوگوں نے اسی بات کو اس طرح سے نقل کر دیا کہ جو ادارہ بنایا گیا، الگ سے بستی بسائی گئی، اور پھر وہاں دودھ پیتے ہوئے بچوں کو رکھا گیا وغیرہ وغیرہ، یہ ساتھ، اور پھر وہ سب کے سب حافظ قرآن ہوئے، اور انہوں نے جب بڑے ہو گئے جا کے کام کیا۔ یہ کہانی جو ہے یہیں سے غالباً جو ہے بننی شروع ہوئی ہے۔ باقی یہ کہ اگر کسی کے مزید علم میں کوئی بات ہو تو ضرور اس سے مطلع کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔